میڈیا سروس چینل اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی یزدانی عزیز شہید میڈیا سروس لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم تمام کی لا شریک خالق کائنات مالک ارض سما کے لیے اور لاکھوں کروڑوں درود سلام ایک ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ دین برحق لے کر اس دنیا میں تشریف لائے کہ جس دین کو اللہ نے دین قیم دین صحیح اور دین حق قرار دیا اور جس کے بارے میں اپنے محبوب سے وعدہ کیا الدین کلے کہ وہ خود کے دیے ہوئے اور خود سے لائے ہوئے دین کو دنیا کے تمام دینوں پر غالب فرمائے گا والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ فرمایا اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ مبعوث کیا اور اسے سچا دین دے کے بھیجا وہ دین کے جس دین کو تمام ادیان کے غالب کرنا رب نے اپنے ذمہ لے رکھا وہ محمد رسول اللہ جو کونین کے شہنشاہ ثقلین کے امام عرب و عجم کے تاجدار اور جنوں انس کے پیغامبر رسول و حاجی و راہبر و رہنما و مرشد بنا کر دے گئے اور جن کے لیے اللہ رب العزت نے آسمان سے فرشتوں کی فوج قطار اندر قطار بھیجی
دن سے یہ وعدہ کیا کہ جب تک آپ کے ماننے والے آپ کے دین سے صحیح طور پر وابستہ اور پیوستہ رہیں گے، دنیا کی کوئی طاقت انہیں مغلوب نہیں کر سکے گی، انہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ کون ہے کہ کر دے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں جب تک تشریف فرما رہے اسی دین کا پرچار کرتے رہے، اللہ کا پیغام لوگوں کو سناتے رہے، اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنی امت کو ایک ایسے زیادہ مستقیم پر گامزن کر دیا اور ان کے لیے ایسے اصول اور ایسے ضابطے وضع فرما دیے اور ان کی خاطر ایک ایسا فتوہ اور ایسا طریقہ چھوڑ دیا کہ جب تک امت سے اپنائے رہی سب کامیابی نصرت و کامرانی اس کے قدم چومتی رہی، اور جب بھی جس زمانے میں بھی جس دور میں بھی امت نے اس جادہ حق کو چھوڑا، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے منہ موڑا، آپ کی تعلیمات سے رخ پھیرا، امت نسبت و ادبار اور ذلت و افلاس کا شکار ہو گئی۔ بے شمار دور اس 1400 سال میں امت کے آئے اور ہر دور نے یہ ثابت کیا کہ ان کی بلندی، ان کی سرفرازی کا اگر راز کسی چیز میں پوشیدہ ہے تو صرف سرور کونین کے ساتھ وابستگی اور آپ کی اطاعت میں پوشیدہ۔ جب تک امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار اور آپ کے احکامات ماننے والی رہی، آسمان سے اسی طرح ان کی حمایت و مدد کے لیے فرشتوں کی فوجیں اترتی رہی جس طرح ان کے آقا و مولا محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے اترا کرتی تھی۔ اور جب بھی امت نے اس راہ کو ترک کر دیا، تمام تر قوتوں اور طاقتوں کے باوجود شکست اور ذلت ان کا نصیبہ بنتی رہی۔ ہم نے 1400 سال کی اس تاریخ کے مختلف ادوار کو دیکھا ہے، مختلف مراحل کو پڑھا ہے، مختلف زمانوں کو ہم نے جانچا اور پرکھا ہے، مختلف اقوام اور مختلف رنگ نسل سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی تاریخ پر ہم نے نگاہ دوڑائی ہے۔ ہم نے صرف یہی چیز پائی کہ عرب ہو، ایرانی ہو، ترکش ہو، ہندوستانی ہو، روس کے رہنے والے ہوں، چینی ہو، جاپانی ہو، کوئی بھی ہو، جنہوں نے امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حلقہ بدوشی کو اختیار کیا اور پھر آپ سے وفا اختیار کی، آپ کی اطاعت پر جمے رہے، اللہ رب العزت
آسمان کی بلندیوں سے ان کو ہمکنار فرماتا رہا، اور جب بھی ان کا تعلق سرور کائنات سے ٹوٹا، ان کے ہاتھ سے دامان محمد چھوٹا، چاہے وہ عرب تھے، چاہے ایرانی تھے، چاہے خراسانی تھے، چاہے ترکستانی تھے، دنیا کی کوئی قوت اور طاقت انہیں ذلت اور افلاس سے بچا نہ سکی۔ عرب کے وہ بدریے، وہ صحرا نشین جن کی کوئی حیثیت نہ تھی، جن کی دنیا میں کوئی اہمیت اور کوئی قدر و منزلت نہ تھی، بہت کم لوگوں کو معلوم ہے چینل یوٹیوب تے چلے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے یزدانی آپ کے دین سے آشنائی اور اختیار کرنے سے بیشتر عرب دنیا میں کسی عزت کے مالک نہیں تھے۔ دنیا کی انتہائی پسماندہ، کمزور، ناتواں اور بزدل قوم شمار ہوتے تھے یہ لوگ۔ ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے کبھی اپنی حکومت نہیں بنائی، ہمیشہ دوسرے لوگ ان پر حکمرانی کرتے رہے، لوگ انہیں اپنا غلام بناتے رہے، ان کی بیویوں کو، ان کی عورتوں کو اپنی بانیاں اور خریدے بناتے رہے۔ عربوں کی کمزوری کا، بزدلی کا عالم یہ تھا کہ جب اللہ کے گھر پر ابراہ حملہ آور ہوا تو ان میں اتنی قوت و طاقت نہ تھی کہ اللہ کے گھر کا دفاع کر سکتے، اللہ کے گھر کی حفاظت کر سکتے، اللہ کے گھر کے لیے لڑ سکتے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ادھر ابراہ لشکر لے کر کعبہ کے دروازوں پہ دستک دینے لگا، ادھر انہوں نے مکہ خالی کر دیا اور کہنے لگے ولی باقر یعنی جو قوادوں کو بھی حفاظت کرتا رہے۔ یہ عالم تھا، لیکن جب رب کائنات نے امامت کائنات کا تاج یقین مکہ، آمنہ کے لال، فاطمہ کے ابا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرحد پر رکھا اور لوگوں نے آپ کی دعوت کو اختیار کیا، عربوں نے آپ کے آوازوں پہ لبیک کہا، مکہ اور مدینہ اور گرد دیش کی بستیوں نے آپ کی جلائی ہوئی شمع سے اپنے سینوں کو روشن کیا اور آپ کی روشن کی ہوئی تنظیم سے اپنے دلوں کو منور کیا، تو اللہ رب العزت نے ایمان کی برکت سے، اسلام کی برکت سے انہیں بھی کائنات کی بلند بالا قوم بنا دیا۔ اور پھر یہ عالم ہوا کہ وہی عرب جو چند ہزار کے لشکر کو دیکھ کر اللہ کے گھر کو چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، پھر وہی عرب تھے کہ 8,000 کی تعداد میں 1.5 لاکھ کی فوج سے ٹکرا گئے۔ اور مشہور واقعہ ہے حضرت خالد بن ولید کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب کافر روم ہرقل کی فوجوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ہرقل روم کا شہنشاہ کافر روم مسلمانوں کے مقابلے کے لیے 1.5 لاکھ کا لشکر جرار لے کے آیا ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ ان کے لشکر کی گنتی کی جائے، معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی فوج کی کل تعداد 8,000 کے قریب ہے، 1.5 لاکھ کا لشکر۔ اور مورخین نے لکھا ہے کہ اس میں سے 25,000 سپاہی ایسے تھے جو سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں گھر تھے، بڑا پتھرے چلے ہوئے، اپنا علاقہ تازہ تھے اور مسلمان تھکے ہوئے، اپنے علاقوں سے ہزاروں میل دور اغیار کی بستی میں، پردیش میں، ان کا اپنا وطن، ان کی سپلائی لائن اپنی بحال،
یہ وطن سے ہزاروں میل دور، اور اس زمانے میں جب ہوائی جہاز نہیں تھے، ٹینک نہیں تھے، گاڑیاں نہیں تھی، تیز رفتار ٹرک نہیں تھے، سیٹیں نہیں تھی، ایسے عالم میں اتنی قریب تعداد میں فوج حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا تھا، انہوں نے اپنے کمانڈروں کو، اپنے سالاروں کو جمع کیا، فرمایا دشمن مقابل کا پارا ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ کمانڈروں نے کہا حضرت اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ اتنی چھوٹی فوج سے نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت خالد نے جواب دیا، اور دوستو 8,000 کی فوج کو چھوٹی فوج نہیں کہا جاتا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ امیر المومنین کی خدمت میں خط کیے کہ ہماری مدد کے لیے کوئی اور لشکر روانہ کرے، اس لیے کہ کفر اپنے پورے ساز و سامان اور اپنے پورے لا لشکر کو لے کے آ گیا ہے۔ حضرت خالد نے انکار فرمایا، لیکن ساتھیوں کا اصرار پڑا۔ ان کے اصرار پر امیر المومنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کی خدمت میں خط لکھا۔ امیر المومنین مقابل روم کی 1.5 لاکھ فوج ہے، اپنے سے پوری طرح لیس اور قابل ہمارے پاس پھنسے مانا وطن سے دور اور مہینوں سے اپنے دیش سے نکلے ہوئے صرف 8,000 سپاہی ہیں۔ میں انہیں ناکافی نہیں سمجھتا، لیکن ساتھیوں کے کہنے پر آپ کی خدمت میں یہ خط، یہ عریضہ روانہ کر رہا ہوں کہ ہماری مدد کے لیے کوئی لشکر روانہ کرے۔ تاریخ میں آیا ہے کہ کاتب جب سرور کونین کی بستی مدینہ النبی میں پہنچا تو اس وقت عالم یہ تھا کہ پورے مدینہ طیبہ میں ایک بھی لڑنے کے قابل جوان آدمی موجود نہیں تھا۔ تمام لڑنے کی استطاعت و طاقت رکھنے والے لوگ مختلف سرحدوں پر چلے گئے، ایران کی سرحدوں پر، یمن کی سرحدوں پر، جزیرے کی سرحدوں پر مختلف محاذوں پہ لڑنے کے لیے گئے ہوئے۔ ایسے عالم میں عشاء کی نماز کے وقت قاصد پہنچا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد کا خط لیا، پڑھا، پورے مسلمان موجود ہیں جن کی کمریں جھک چکی ہیں، جو تلوار اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے، یا چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں مدینہ میں۔ خالد کا خط سنا، آپ نے خالد کا خط پڑھا، بوڑھوں نے بھی سنا، صحابہ نے بھی سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ، اس وقت تو پورے دارالسلطنت میں ایک بھی لڑنے سے قابل جوان موجود نہیں ہے، ہم خالد کی مدد کے لیے کون سا لشکر روانہ کریں؟ لیکن انہوں نے دیکھا کہ امام کائنات کے ساتھی، آپ کے جلیل القدر صحابی اور آپ کے نائب فاروق اعظم کے چہرے پر کوئی غم کی علامت نہیں ہے۔ آپ نے قاصد کو ارشاد فرمایا، قاصد رک جاؤ، سپاہی ہم میرے ساتھ ایک ایسا لشکر روانہ کریں گے کہ دنیا کی کوئی طاقت اس لشکر کو شکست نہیں دے سکے گی۔ قاصد حیران، لوگ دیکھیں امیر المومنین لشکر کہاں سے روانہ کریں گے، اور کہاں سے آئے گی؟ دارالسلطنت کی تمام بارشیں فوجیوں سے خالی ہیں، اور یہاں بڑے لشکر کو بڑی بات ہے، فوج کا کوئی دستہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن امیر المومنین کے چہرے پر اطمینان کی جھلک، ان کی پریشانی پر کوئی بے چینی کی شکن موجود نہیں۔ صبح ہی نماز فجر ادا کی، صحابہ کی طرف رخ کیا، اپنے پورے ساتھیوں کو دیکھا، ارشاد فرمایا، ساتھیوں تم میں تلوار سدار موجود ہے۔ تلوار سدار اٹھ کے کھڑے ہوئے، امیر المومنین ہم حاضر ہیں، فرمایا جاؤ
تم دونوں اپنی اپنی تلواریں لے کے آ جاؤ، میں تمہیں خالد کی مدد کے لیے روانہ کر رہا ہوں۔ کافر کم بخ دے، فرمایا جاؤ قلم لو، کاغذ لو، قلم و کاغذ لایا گیا۔ اتنی دیر میں طلحہ و زبیر بھی تلواریں پہن کے آ گئے۔ خالد کو خط لکھا، خالد تو نے مجھ سے لشکر کی مدد مانگی، میں تیرے لیے طلحہ و زبیر کو بھیج رہا ہوں، اور یہ طلحہ و زبیر وہ ہیں کہ مجھے رب محمد کی قسم ہے جس لشکر میں طلحہ یا زبیر موجود ہو، پوری کائنات اکٹھی ہو جائے، اس لشکر کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے۔ یہ وہ میں لشکر تمہارے لیے بھیج رہا ہوں، کیوں کہ ان میں سے ایک محمد کا وہ وفادار ہے کہ جب محمد الرسول اللہ پر میدان احد میں تیروں کی بارش ہو رہی تھی تو یہ اپنا سینہ تان کے کھڑا ہو گیا تھا۔ اس نے کہا تھا میرے آقا جب تک میرے سینے میں تیر کھانے کی گنجائش باقی ہے تیر آپ تک نہیں پہنچے گا۔ اور دشمنوں نے جب تیروں کی بارش کی طلحہ کا سینہ تیروں سے بھر گیا اور کوئی جگہ باقی نہ رہی جہاں سے خون نہ دبک رہا ہو۔ امام کائنات نے ارشاد فرمایا طلحہ محمد کس سے راضی ہے، محمد کا خدا کس سے راضی ہے۔ انہیں بڑا کارنامہ پر انجام دیا، جلدی سے کچھ تیروں کی طرف کر لی، عرض کی اللہ کے حبیب اگر سینے سے تیر کھانے کی گنجائش باقی نہیں رہی ابھی کچھ تو باقی ہے، جب تک زندگی کا آخری سانس آتا اور جاتا ہے مجھے رب کی قسم ہے تیر آپ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور پھر چلا میرے ماں باپ تجھ پہ قربان ہوں، تجھے کیا اعزاز حاصل ہوا۔ اور زبیر کہ ایک رات امام کونین کو خبر ملی کہ یہودیوں نے آپ پر شبخون مارنے کا ارادہ کیا، رات کے اندھیرے میں آپ کے قتل کا منصوبہ بنایا ہے، آپ نے اپنے صحابہ پہ نگاہ دوڑائی، فرمایا کون ہے جو اس کڑے وقت میں جو اس نازک مرحلے پہ محمد کے دروازے پہ پہرا دے، خدا اپنے فرشتوں کو جنت میں اس کے دروازے پہ پہرا دینے کے لیے مقرر فرما دے۔ ضرور اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا میں رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں مجھے یہ سودا منظور ہے، خون کی آخری خون تک آپ کے باب علی کی حفاظت کروں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت میری لاش کو رونے بغیر آپ کے دروازے تک نہیں پہنچ سکے۔ وہ طلحہ و زبیر اور پھر تاریخ نے ہمیں بتلایا کہ یہ دونوں جلیل القدر اصحاب رسول خالد بن ولید کے پاس پہنچے، حزب اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کے گروہ کے پاس پہنچے۔ کون سی طاقت تھی؟ دو آدمی، انہوں نے امیر المومنین کا خط پڑا، چہروں کے طرف سنا گیا اور چہرے خوشی سے ٹمٹمانے لگے، مارتا لگا ہوا، اور تاریخ نے اپنے سینے میں یہ بات محفوظ کی کہ جب مارکا ختم ہوا تو دشمن 75,000 لاشوں کو چھوڑ کر بھاگ چکا تھا، صرف 8,000 کے مقابلے میں 1.5 لاکھ کی فوج 75,000 لاشیں چھوڑ گئے۔ 75,000 لاشیں۔ مومن جب تک مومن رہے، ایمان والے جب تک ایمان والے رہے، اسلام والے جب تک سرور کائنات کی محبت کو اپنے سینوں کو روشن رکھتے رہے، دین والے جب تک ایمان کی ضیاءپاشیوں سے اپنے دلوں کو جگمگاتے رہے، انتہائی بے کثیت بے رفیع کے عالم میں بھی عرش والے نے ان کی مدد کی، ان کی حمایت کی، ان کی نصرت کی، اور ان کو دنیا کی بڑی سے بڑی طاقتوں پر غالب کیا۔ کیوں کہ اللہ نے اپنے کلام مجید میں بتایا کہ اپنے غالب نہیں آتا، کثرت غالب نہیں آتی، حکمت
رتبہ نہیں پاتی، طاقت مغلوب نہیں کرتی. غلبہ پانے والی اگر چیز ہے تو وہ ایمان باللہ ہے اور ایمان بالرسول ہے. جو قوم اللہ پر ایمان رکھتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت میں جیتی اور مرتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس قوم کو مغلوب اور مقتول نہیں کر سکتی. اور پھر اگر ایمان ان کے اندر سے نکل جائے، اسلام رخصت ہو جائے، تو پھر دنیا کی کوئی قوت و طاقت ان کو پستی و شکست سے بچا نہیں سکتی. یہی بات ہے. بدلیے شہرانشی مفلس کلاش بیکت بےبس کمزور نادان ضعیف اور ایمان کی نعمت سے مالا مال ہوئے، اللہ نے ماہ پروین کا ان کو امیر بنا دیا. عالم یہ ہے کہ انہیں کا ایک تعداد سارے ظلمات کے آخری کنارے تک پہنچتا ہے اور نظر دوڑاتا ہے، آگے کوئی زمین کا ٹکڑا نظر نہیں آتا. اپنا سر سلسلے میں رکھ کے کہتا اللہ اس کے بعد بھی اگر کوئی زمین کا ٹکڑا موجود ہوتا تو محمد کا پرچم وہاں تک لہرا دیتا. یہ وہی عرب ہے کہ ان کے کانوں سے آواز ٹکراتی ہے. اتنا بڑا ملک ہے ہند سے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ہندوستان پہلے زمانے میں اتنا ہندوستان نہ تھا جتنا آج ہے. اس سے کئی گنا بڑا تھا. پاکستان، ہندوستان، برما، لنکا، سیلان، نیپال، بھوٹان، سکم، افغانستان، یہ سارے کا سارا علاقہ اکیلا ہندوستان تھا. تنہا ہندوستان کا علاقہ. آج یہاں دسیوں ملک بن گئے، ریاستیں بن گئی ہیں. پہلے یہ سارا ایک ملک. اتنے بڑا ملک سے ایک اور کی چیز سنائی دیتی ہے. بصرہ میں کوفہ میں حجاج ابن یوسف کے کانوں سے آواز نکلتی ہے، حجاجا، حجاج، ہندوستان میں وہ امت محمد کو، محمد کی ماننے والی کو خندوں نے لوٹ لیا ہے. ایک عورت کی آواز ٹکرائی. ابھی دوسرے دن کا سورج نہیں نکلا، کتنی آوازوں نے دیکھا 17 سال کے بچے کو بچہ ہی کہا جاتا ہے، نوجوان بھی نہیں ہوتا. جوانی کی ہر دن 25-30 سال سے شروع ہوتی ہے. 17 سال کا بچہ 5,000 سپاہیوں کو لے کر اتنے بڑے ملک سے حملہ آور ہونے کے لیے جا رہا ہے، ٹکرانے کے لیے. وہ لگائے مورخین کی روایت کے مطابق صرف 4,500 یا صرف 5,500 سپاہی تھا اتنے بڑے ملک سے حملہ آور ہونے کے لیے. پوچھنے والے نے پوچھا قاسم کے بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میری بہن نے مجھ کو پکارا ہے، محمد رسول اللہ کی ماننے والی، میرے نبی کی امتی، اس پر غنڈوں نے حملہ کیا ہے، اس کی مدد کے لیے جا رہا ہوں. کہاں جا رہے ہو؟ ہندوستان جا رہا ہوں. تو اتنے بڑے ملک پر اتنا چھوٹا لشکر لے کر. فرمایا مومن قلت و کثرت سے ناز نہیں کرتا، مومن اپنی رب کی قوت و طاقت سے ناز کرتا ہے. اتنا بڑا ملک ہے قاسم کے بیٹے. فرمایا بڑائی صرف میرے اللہ کی ہے اور کسی کی بڑائی نہیں. گھوڑے پیڑ لگائی. پوچھنے والا کوئی دوست ثابت کرے گا کیا یہ قاسم کے بیٹے بھاگتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے ہو؟ آہستہ سے جاؤ، موت تمہارا انتظار کر رہی ہے. ملک کے جواب دیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، ابھی طرف سے نکل جا. اللہ ساتھی کہتے ہیں میں موت کی طرف جا رہا ہوں، اور اللہ میں کہتا ہوں موت کی طرف نہیں، تیری ملاقات کی طرف جا رہا ہوں. مومن جب طرف مومن تھے اور پھر دنیا نے دیکھا کہ 5,500 یا 4,500 سپاہیوں کے سامنے راجا بہن اور اس کے حوالیوں موالیوں کی لاکھوں کی تعداد میں فوج، کوئی رکاوٹ نہیں بن سکی. ایمان ان کے لیے مشن راہ اور ایمان ان کی طاقت اور ان کی پناہ تھا. عربوں نے بھی ان کو چھوڑا. وہی
جو پوری کائنات کے ساتھ بن کے چاہے ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی، اللہ نے کی رحمتوں نے ان سے کنارہ اختیار کر لیا، حکومت ٹھیک ہے۔ پھر انہیں کا آخری بیٹا، انہیں اربوں کا آخری پانڈا اسے قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے سروں کے نیچے ہونا گیا، اور انہیں اربوں کا خون جگلا میں اس قدر بہایا گیا کہ کئی دن تک جگلا کا پانی سرخ رہا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ 7 دن تک جگلا کا پانی سفید نہیں ہوا سرخی سے، اتنا خون بہایا اربوں سے چھینی۔ ایرانیوں نے دین کو اپنایا، اللہ نے ان کو کائنات کا امام بنایا، انہوں نے دین سے روگردانی کی، اللہ نے چینیوں کے سر پہ تاج رکھا، چینیوں نے دین کو چھوڑا، اللہ نے ترکیوں کے سر پہ تاج کھڑا کر دیا، ترکیوں نے چھوڑا، ذلیل خوار ہوئے۔ پھر پاکستان ہندوستان پر شریر کے کمزور گوری غلامی میں کسنے والے لوگوں نے دین کو اختیار کیا، قرآن کو دینوں سے لڑایا، ایمان کو پیشانیوں میں سجایا، گوری غلامی میں زندگی گزارتے تھے، انگریز کی غلامی، ہندوؤں کی غلامی، سکھوں کی غلامی۔ جاؤ پوچھو ان لوگوں سے جو بڑی عمر کے ہیں، ان سے معلوم کرو کہ پنجاب کے اس خطے میں کوئی مسلمان ذمہ دار موجود نہ تھا جس کی زمین سکھوں کے پاس رہن نہ رکھی۔ کیا یہ بات درست ہے کہ نہیں؟ بڑے جاگیردار، بڑے نواز آج بڑے بڑے ڈیزائن لاج بنے ہوئے، ان سب کی زمینیں ہندوؤں اور سکھوں کے پاس رہن رکھی ہوئی، مارکیٹوں سے ہندو چھائے ہوئے، کاروبار سے ہندو غالب، زمینیں سکھوں کے پاس، دکانیں ہندوؤں کے پاس، اور پورے لاہور شہر میں کسی مسلمان کی بڑی دکان موجود تھی؟ پورے لاہور میں مارکیٹوں کے مالک ہندو، تجارت کے مالک ہندو، کارخانے الہ آباد کے جتنے کارخانے تھے سب کے مالک ہندو، دکانیں ہندوؤں کے پاس، زراعت سکھوں کے پاس، اور مسلمان اصلاح کی، غربت کی، فقیری کی، بے کسی کی، بے کسی کی، ذلت کی، نسبت کی، افلاس کی، کلاسی کی، غلامی کی زندگی گزار رہا تھا۔ انہوں نے ایمان کا نام لیا، انہوں نے اسلام کا نام لیا، انہوں نے اپنے دلوں کی دھڑکن کو سربراہ کائنات کی محبت سے پیش کیا، اللہ کی رحمتوں نے ان پر اپنا سایہ ڈالا۔ تو کیا ہے؟ اور جس نے عرب کے بھیڑیے، عرب کے گھوڑوں کو چلانے والوں جگریوں کو کائنات کے شہنشاہوں کا مالک بنا تھا، اسے ہندوستان کے مقہور مجبور بے کسے بے بس مسلمانوں کے بھی رہا، سروس ان کو سلطنت چینل یوٹیوب ایسی چلائے جو پوری کائنات میں منفرد حیثیت کی حامل تھی۔ یزدان پوری شریف کائنات میں اس طرح کی سلطنت سروس دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے، مشرق میں پھیلی ہوئی مغرب تک پھیلی، کوئی دنیا کی سلطنت ایسی نہیں جس میں کتنے بڑے سمندر آئے ہو، جتنے بڑے مشرقی اور مغربی پاکستان میں سمندر آئے، ایک طرف مشرق وسطیٰ کے دروازوں کے ہم مالک تھے اور دوسری طرف ایشیا بعید کے دروازوں کے ہم مالک۔ ایشیا بعید کو بہترین راستہ جو ہے وہ مشرقی پاکستان سے جاتا ہے، اور مشرق وسطیٰ کا بہترین راستہ جو ہے وہ مغربی پاکستان سے جاتا ہے۔ اللہ نے ایسی سلطنت بخشی جو کہ مشرق اور مغرب کے سنگم میں واقع تھی، اور اس ملک کے بانی قائد اعظم نے ٹھیک کہا تھا کہ اگر ہم نے اس سلطنت کی پاسداری کی، اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ نے ہمیں وہ جغرافیائی حیثیت دی ہے جو پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملی۔ مشرق اور مغرب کے دروازوں کی چابیاں ہمارے پاس ہیں، ہم پر اللہ سے رحم آیا۔ مشرق اور مغرب تک پھیلی ہوئی دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست، پوری دنیا میں سرکاری اسلامی ریاست ہماری ریاست ہے، تعداد کے لحاظ سے، زمین کی زرخیزی کے لحاظ سے، زمین کی خوبصورتی کے لحاظ سے، دریاؤں کے بہاؤ کے لحاظ سے، موسموں کے لحاظ سے، پھلوں کے لحاظ سے،
مادیاتی وسائل کے لحاظ سے دنیا کی بہترین سلطنت، مشرق و مغرب کے سنگم اور بھانے کے واقع ملک ہم کو عطا کیا، لیکن عرب تو دین سے 400 سال بعد میں گشتہ ہوئے تھے، ہم نے 10-15 سال کے عرصے میں دین کو دیکھتے جلا وطن کر دیا۔ پھر اس ملک میں بے حیائی کا، فحاشی کا، بدماشی کا، عریانی کا، غیرمعمولی کا طوفان اٹھا کہ کائنات میں پکار مچ گئی الامان والحفیظ، ایسا طوفان نہ کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، اور ہم کو ایسے لوگ مکلف ہو گئے جو برسرے تک دین کا مذاق اڑانا، دین کا مذہب اڑانا اپنا مسئلہ اور اپنی تفریح کا سامان سمجھتے ہیں۔ اس ملک میں دین کی قدروں کو پائمال کیا گیا، اس ملک میں شاعر اللہ کا مذاق اڑایا گیا، اس ملک میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ ڈاکے ڈالے گئے، اس ملک میں امہات المومنین کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اس ملک میں قرآن کو اعظم باللہ پرانے چھپڑ سے، پرانے جوہر سے تشریح دی گئی، اس ملک میں رب کی ربوبیت کا مذاق اڑایا گیا، اس ملک میں وہ لوگ برسرے کرایہ ہے نہ جن کا کوئی حق تھا نہ جن کا کوئی نصب تھا، اس ملک میں ان لوگوں کے ہاتھ میں زمانے اقتدار آئی نہ جن کا کوئی دین تھا نہ جن کا کوئی ایمان تھا، اس ملک میں وہ لوگ حکمران ہوئے نہ جنہیں کوئی حیا تھی نہ جن کے دل میں کوئی خدا کا خوف تھا، اس ملک میں قاتل، خونریز، لٹیرے، بدماش حکومت کے ثابت ہوئے، نتیجہ نکلا ملک 2 لخت ہو گیا، سب سے بڑی اسلامی سلطنت ٹوٹ کر 2 ٹکڑے ہو گئے، مشرق ہم تک کر گیا، مغرب جدا ہو گیا، اور اتنا بڑا المیہ رونما ہوا کہ اسلام کی پوری تاریخ میں اتنا بڑا المیہ کبھی رونما نہیں ہوا۔ اللہ نے چاہا ہم سمجھ جائیں کہ قرآن مجید نے اس نے کہا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، دونوں عذاب الأكبر لعلهم يرجعون، ہم چھوٹے چھوٹے عذابوں میں قوموں کو مبتلا کرتے ہیں تاکہ بڑے عذاب سے بچ جائے، ہم نے کوئی سبق حاصل نہ کیا، ہم نے کہا ذلیل فروش بدن فروش لوگوں نے یہ کہا اچھا ہوا مشرقی پاکستان کٹ گیا ہے، مغربی پاکستان اب زیادہ مضبوط ہو جائے گا، ان بے غیرتوں کو یہ احساس پیدا نہ ہوا کہ تنہا مشرقی پاکستان نہیں کٹا، اس نے ہماری 3 کروڑ بہنوں کی عصمتیں بھی کٹی ہیں، اس نے ہماری 70,000 بیٹیاں بھی ہندوؤں کے مندروں کی چاکوں میں بھی چڑھائی گئی ہیں۔ ان بے حیاؤں کو یہ بات کہتے ہوئے یہ خیال نہ آیا کہ سجدہ نشینوں نے اور سب زندہ داروں کی بیٹیاں کلکتہ کے بازار و گناہ میں فروخت کی جائیں گی، انہوں نے یہ نہ سوچا کہ صرف مشرقی پاکستان نہیں کٹا، ڈھاکہ کی بیت المکرم مسجد، جامع مسجد بیت المکرم کے مینارے بھی گر گئے ہیں، انہیں یہ احساس نہ ہوا کہ کتابوں کھلنا نواکری کی مسجدوں میں ہندو ہنڈے پتاری کے بازار گرم کیے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اچھا ہوا، یہ حصہ ہم سے الگ ہو گیا، ہم محسوس ہو گئے، کام نے عبرت نہ پکڑی، کام نے سبق حاصل نہ کیا، نتیجہ وہ لوگ ہم کو مسلط ہوئے جنہوں نے قوم کی وجہ سے خون کا آخری قطرہ تک نکال دیا، قوم گلگلاتی رہی، چیختی رہی، چلاتی رہی،
یہ قوم کی ہڈیوں سے ان کی آخری رونق تک چوستے اور کھینچتے رہے. کاروبار تباہ ہوئے, سلیبیں تباہ ہوئی, حرفتیں تباہ ہوئی, زراعت تباہ ہوئی. ہم نے کہا یہ تو پانے کا طریقے جو بتا ہے یہ ملک کو تباہی سے ہمکنار کر دے گا. کیا یہ مولوی رجب پسند ہیں, یہ ترقی سے نفرت کرتے ہیں, ترقی کے دشمن ہیں, یہ ترقی پسندانہ اقدامات کو پسند نہیں کرتے. ہم نے کہا تمہاری ترقی اس ملک کو تباہی کے دھانے پر پھینک دے گی. کہا نہیں, ملک ترقی کر رہا ہے. اور آج ملک اقتصادی طور پر تباہی کے اس موڑ پر پہنچ چکا ہے. ان بلاکاروں کی بنا پر جنہوں نے لاکھوں روپے کی شرابیں پی, کروڑوں سے اس ملک میں ڈاکے ڈالنے کے لیے ترقی اور بے حیا بے غیرت ہے یہ لوگ. آج بھی پنجاب اسمبلی کا جو بجٹ پاس ہوا اس میں 40 لاکھ روپے صرف ناچنے کھانے کے لیے رکھا گیا ہے آج بھی. اور یہ بے حیا وزیر خزانہ, یہ پنجاب کا وزیر خزانہ, یہ عربی کے شعر کر کے بجٹ پیش کرتا ہے. اور اس بے حیا کو شرم نہیں آئی کہ ایسے وقت میں جب کہ ملک تباہی کی آخری سرحدوں کو چھو رہا ہے اس نے 40 لاکھ روپے کونسل کے لیے رکھا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پیدائش ناک سے جاتے ہوئے ہوئی ہے, ان کی پیدائش کی ناک سے جانے میں نہیں ہے. بے غیرت, بے حیا اور اسلام کا نعرہ بلند کرتے ہیں. آپ ہم شریعت کو نافذ کریں گے. پنجاب کا دیکھو, محمد کے قانون کے لیے 40 پیسہ بجٹ میں نہیں رکھا گیا ہے. یہ جھوٹے مکار کہتے ہیں ہم شریعت, اور تمہاری مکاریوں کو میرے خدا نے ان کا پردہ کیسے چاہ دیا. یہ چاہتے تھے دکھانے کے لیے رکھ کرتے تھے کہ میں اسلام کے لیے چاہتا تھا, لیکن کیسے رکھتے میرا رب ان کو رکھنے نہیں دینا چاہتا تھا. میرا رب چاہتا تھا ان کو ننگا کرے, ان کو اڑیا کرے, ان کی حقیقت کو واضح کرے کہ ان کی حقیقت کیا. جاؤ اٹھاؤ بدل ثقافت کے فروغ کے لیے تقریباً 2 کروڑ روپے رکھا گیا. محمد کے دین کی نشر و اشاعت کے لیے 40 پیسہ نہیں رکھا گیا. شروع کو اور پھر اس ملک میں پیپلز پارٹی کے منحوس سالوں نے اس ملک کو حصہ میں لیا, اور جس دن سے اس کی نحوست کا خیال اس ملک میں کھڑا ہے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ رب کی رحمتوں نے اس ملک سے اپنا بسیرا اٹھا لیا. آج کہتے ہیں کون ہے جو رب کی عذاب کو سمجھے. الحم الجرم يمشون بها انهم عيد يبطشون بها انهم اعين يبتلون بها. قرآن دیکھو, میرا قرآن کتنا سچا قرآن ہے. اس کتاب مقدس کو اٹھاؤ, معلوم ہوتا ہے یہ کتاب آج نازل ہوئی ہے. اور مہاراج یہ کہتے ہیں ہم اسلام, اور ان کی آنکھیں موجود ہیں جس سے اسلام کی حقانیت کو دیکھ سکے, ان کے دل موجود ہے جس کو اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کے لیے فرق ہے. ان کے پاس دل و دماغ نہیں, یہ خالی ہے. نہ ان کا دل نہ دماغ نہ ان کی عقل رب کے عذاب کو نہیں دیکھا. انہوں نے سوشلزم کا نعرہ لگایا, ادھر میری رب کی رحمتوں نے یہاں سے رکھ کے سفر ڈالا, اور پھر مومنوں کا ایمان پھر جاگا, مومنوں کے سینے میں اسلام نے پھر کر وجہ لی. لوگوں نے سمجھا کہ ہم پر یہ نسبت و افسوس کے بادل جو سارے یہ ہماری نافرمانی کی بنا پر ہے, رب کے رسول سے دوری کی بنا پر ہے. پھر چینل یوٹیوب میری ماں دوستے کے چادریں اور کے بازاروں میں نکلا. ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہمیں اگر چاہیے تو اس ملک میں محمد کا دین چاہیے, اور کچھ نہیں چاہیے.
ان بدبختوں نے جواب کیا دیا؟ ہم نے ان سے کیا مانگا تھا؟ ان سے کیا مطالبہ کیا؟ کون سی گاڑی ان کو دی؟ کون سا برے ان کو چاہا؟ یہی تو بات ہے اس ملک میں حضور کا نظام چاہتے ہیں. اور 9 تاریخ کو جو میری بیٹی ہے، میری ماں، میری بہنیں نے شارع اعظم کے جلوس نکالا، کیا مانتے ہوئے نکالا تھا؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں صرف اللہ کی رحمت کا سایہ چاہیے. ہمیں محمد کا نظام چاہیے، کیونکہ جب تک محمد کا نظام نہیں آتا ہمارے سروں کے دوپٹے محفوظ نہیں ہوتے. ان بدبختوں نے کیا دیا؟ ہمارے دین کو مارنا، انہوں نے لاٹھیاں دی، انہوں نے ایسی گیس پھینکا، انہوں نے گولیاں چلائی، انہوں نے ہمارے دین کی داڑیاں نوچی، انہوں نے قرآن کے حافظوں کو جیل کی سوراخوں کے پیچھے میں بند کیا، انہوں نے ماں بہن کے معصوم بچے چھینے، انہوں نے بیویوں سے ان کے شوہر چھینے، انہوں نے بیٹیوں سے ان کے باپ چھینے، انہوں نے بھائیوں سے ان کے بھائی چھینے. اور پھر کیا ہوا؟ سن لو، آج بھٹا نے کہا ہے پھر پیپلز پارٹی آئے گی اور تم نے 3 ماہوں سے ان کے پروں سے دوپٹے، ان کے شوہر، ان کے بھائی، لوگوں کو ان کے باپ چھینے، اور میرا رب تم سے اقتدار چھین کے چھوڑے گا. اقتدار باقی نہیں رہ سکتا ہمارے پاس. تم نے کیا کیا ہے؟ اور آج جب تم نے دیکھا کہ رب کس طرح ناراض ہے، آج مرکزی وزیر خزانہ کہتا ہے ادھر سڑکوں کے محمد کے غلام نکلے اور ادھر آسمان سے رب کا عذاب نکلا. وہ جو چیز ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی تھی، کماس کی پوری قبل تباہ ہو کے رہ گئی ہے. میرے رب کے عذاب کے انداز نرالے. تم انشاءاللہ پیپلز پارٹی کامیاب ہو جائے گی، یہ بات تو بڑی بات ہے. پیپلز پارٹی کا کوئی نمائندہ بازار میں نکلنے کی ضرورت نہیں کرے گا. تم کہتے ہو پہلے سے بڑی کامیابی، انشاءاللہ تمہاری بربادی کے دن آ چکے ہیں، تمہارے دن گنے جا چکے ہیں. اور مجھے معلوم نہیں تم سعودی عرب لیبیا جا رہے ہو، پتہ نہیں واپس آؤ گے کہ نہیں آؤ. تم کہتے ہو جناب ہم کامیاب ہوں گے، ہم نے قومی اتحاد کی مطالبے پر اسمبلی نہیں توڑی، عوام کے مطالبے پر توڑی ہے. اور بچوں جمانے عوام کے مطالبات پر کرسی بھی چھوڑنی پڑے گی. عوام کے مطالبے پر، عوام کا مطالبہ یہ ہے اس ملک میں اب اگر کوئی حکمران محمد کا غلام ہوگا، اب کوئی محمد کا نافرمان اس ملک کی کرسی پہ بیٹھ، مولوی بھی آئے گا تو گستی نہیں آئے گا، پکا مولوی آئے گا. تم نے سوچا ہے ایک تھمنا رکھا ہوا ہے، جس طرح کبوتروں کو پکڑنے کے لیے چند کبوتر لکے رکھے ہوتے ہیں نا پالتو، اس طرح ایک مولوی رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے پالتو. تمہارے دن گنے جا چکے. انشاءاللہ لوگوں نے خون دیا ہے. پہلے لوگوں نے قومی اتحاد کو صرف ووٹ دیے تھے، پہلے ووٹ دیے تھے نا، اور آپ خون بھی دیے، نوٹ بھی دیے تھے. کہتا ہے جناب امریکہ سے پیسہ آیا ہے، پیسہ ہم کو آیا ہے، رسید اس کو چلی گئی ہے. امریکہ سے ہمیں پیسے دینے کی ضرورت کیا ہے؟ یہاں موجود ہے، مسلمان موجود ہے، جب ہم آپ کے نام پہ اپنا سب کچھ لٹا دینا اپنے لیے لائے تھے، سمجھتے کیا ضرورت ہے؟ یہ تمہیں ضرورت ہے پیسے کے لیے، آپ بھیک مانگنے جا رہے ہو نا.
ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہم نے کبھی نہیں مانگا، ہم نے اللہ سے اپنا تعلق قائم کر رکھا ہے۔ تم مانگو، انشاءاللہ مانگتے چلے جاؤ گے۔ یہ کہتے ہیں جناب میں قومی اتحاد کے مطالبے پر اسمبلی نہیں توڑ رہا، اور قومی اتحاد کے مطالبے پر نہیں توڑے تو پھر مذاکرات کس سے کر رہے تھے؟ پھر کس سے مذاکرات کر رہے ہو؟ پتا نہیں کیا ہے، اس کا معائنہ ضرور کروانا چاہیے۔ کیا کہا میں نے عوام کے مطالبے پر؟ اب کس کے ساتھ سمجھوتے پہ دستخط کرو گے؟ پھر لوگوں کو قید کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور خدا کی قسم لوگوں نے ثابت کر دیا ہے کہ جان جا سکتی ہے، ایمان نہیں جا سکتا۔ لوگوں نے ثابت کیا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ پاکستان کی قوم پر محمد عربی کے علاوہ کسی اور کا پرچم نہیں لگا سکتی انشاءاللہ۔ اب سکہ کرے گا تو خدا کا کرے گا، اب نظام کرے گا تو محمد کا لایا ہوا چلے گا۔ اب بھٹو شاہی اس ملک میں چل نہیں سکتی۔ اب اور آج خبر آئی ہے کہ رنجیت سنگھ کے بھتیجے نے بھی حلف اٹھا لیا ہے، اخبار میں کہ اس نے بھی حلف اٹھا لیا ہے۔ یہ ڈوبتی ہوئی کشتی کا سوار ہے، اور جب کشتی ڈوب رہی ہے اس میں کوئی زیادہ سواریاں چاہیے تو جلدی ڈوب جاتی ہے۔ یہ بھی اب عقی پروان کا بیٹا بھی چلا گیا ہے، یہ بڑی ڈنڈ پہ کے نکالتے ہوئے گیا ہے۔ میں مشیر خصوصی ہو گیا ہوں، میں نے اس کے متعلق بڑا کچھ کہا تھا پچھلے دنوں، کیا کہوں؟ انشاءاللہ اب کوئی گھر، کوئی کھر، کوئی جگہ، کوئی خچر اب اس حکومت کا بوجھ اٹھا، اب بوجھ زیادہ ہو گئی ہے کشتی، اب اس کی ناپرا کمر اس بوجھ کو نہیں اٹھا سکتی انشاءاللہ۔ اور میرے رب نے کہا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اور لوگوں میرے گروہ کی بے کسی اور بے بسی کو نہ دیکھو، میرے گروہ کے ایمان اور اسلام کو دیکھو۔ رب کہتا ہے اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اگر کوئی گروہ کامیاب ہوتا ہے تو رب کا گروہ کامیاب ہوتا ہے، اور کوئی گروہ کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دوسرا گروہ کتنا بڑا بھی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور لوگوں تم بھی جاگتے رہنا، سو نہ جانا، ابھی دستخط باقی ہیں، شاید یہ اس لیے بھاگ رہا پیسے مل جاؤں تو میں پھر جاؤں، اس کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اربوں کو کہوں گا سمجھوتا ہو گیا، آپ شراب دے دو اور پیسے مل جائے تو قومی کیا کی جگہ جاؤ، میں نہیں مانتا، یہ 1000 مرتبہ بنا دو۔ خدا کی قسم ہم جاگ رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر اس نے کوئی دھوکہ کیا تو تاریخ چلے گی، پہلی تاریخ سے 10 گنا زیادہ قوت طاقت کے ساتھ انشاءاللہ، کوئی بات ہی نہیں ہے۔ یہ قوم اپنے بیٹے، اپنے بھائیوں، اپنے باپا کے خون سے بے وفائی اب کیسے ہو گئی؟ بڑی لمبی انویسٹمنٹ کری ہے اس قوم نے، اور اس قوم نے لمبی سرمایہ کاری کی ہے۔ کوئی اگر سرمایہ کاری کر دے تو وہ اپنے سرمایہ سے بھاگ، پہلی مرتبہ ہے پورے پاکستان کی تاریخ میں، پاکستان کی تاریخ میں نہیں، بر صغیر ہندوستان پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے کیا کہ میری بوڑھی ماں نے سرور کائنات کے دین کے لیے لاٹیاں کھائی ہیں۔ کوئی تاریخ میں مثال نہیں لگی، خدا کی قسم ہندوستان پاکستان تو بڑی بات ہے، پوری دنیا کی تاریخ میں مثال نہیں لگی۔ اور میں نے جب اپنی ماں کو برقعوں میں، چادروں میں لپٹے ہوئے سرور کائنات کے جھنڈے کو اٹھائے ہوئے سڑکوں پہ چلتے ہوئے دیکھا تو مجھے سرور کائنات کی ٹوٹی حضرت صفیہ یاد آ گئی کہ تاجدار نہ تھا مدینہ طیبہ کا دشمنوں کے مقابل ستارہ ہے، اور دشمن مدینے کے اوپر سے ہوتے مسلمانوں کے عقب سے
مسلمانوں کے حرم پر مسلمانوں کی عورتوں پہ نقب لگانا چاہتا ہے. مسلمان خواتین کا علم ہوتا ہے, ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں, آگ جلانے والی لکڑیاں ہیں صرف, کہ خامد لگ رہے ہیں, بھائی لگ رہے ہیں, شوہر لگ رہے ہیں, بیٹے لگ رہے ہیں, اور یہ بدبخت پیچھے سے آگے ہیں. لکڑیاں جلانے والی اٹھائی, آگے آگے سرور کائنات کی پھوٹی سفیا ہے, نعرے مارتے ہوئے نکلی اور فرمایا بدبختہ, تم نے جانا ہمارے کیسے, ہمارے بھائی ہمارے شوہر سرحد پہ لگ رہے ہیں, تم ہمیں جگن پہنچا لو گے, میں بھی محمد کی ماننے والی محمد کی بیٹی ہوں. یاد رکھو یہ بات ہے کہ محمد کی ماننے والی ابھی شیروں سے کم نہیں, یہ بھی شیر نہیں آئے ہیں. دنیا کی کوئی طاقت ان پہ گھلتا, یہ محمد کی ماننے والی ہے. ارے اس طرح کو رکھو, اس طرح کے سمن باندھ کیا کہ بیٹے اگر گولی کھا رہے ہیں تو میں بھی قربانی دینے کے لیے